الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کل کا سبق جس میں ہم نے پروناؤنز جو اٹیچ ہوتے ہیں یعنی ضمیر متصل یہ پڑھے ہیں. میں نے کل بتایا تھا کہ یہ جو ضمائر منفصلہ ہے، منفصل کا مطلب یہ ہے ملے ہوئے. کبھی یہ جی ضمائر متصل، منفصل کہہ رہا ہوں، اچھا ضمائر متصلہ یعنی ملے ہوئے، یہ کبھی ورب کے ساتھ آتے ہیں، کبھی ناؤن کے ساتھ آتے ہیں، کبھی حرف کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثلا آج ہم مطلب اس کی مثالیں جتنی جو چند حروف ہے، یہ ان، کا، لا، کن، لیتا، لعل. یہ ان، کأن، لکن، لیتا، لعل یہ حروف ہے. ان کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. میں یہ اس بحث میں نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایک حروف ہے اور ان کا آپس میں ایک تعلق یہ ہے کہ ان حروف کے بعد جو اگلا لفظ آتا ہے نا اس کو زبر دیتے ہیں، جو اس کے بعد دوسرا آتا ہے اس کو پیش دیتے ہیں. ان اللہ غفور. تو انا کے بعد یہ صرف اس کا انا کا نہیں ہے، سب کا ہے، لیکن وہ ہمارا اس وقت سبق نہیں ہے. ہمارا سبق یہ ہے کہ جو وہ کل والے ہم نے ضمائر پڑھے ہیں نا، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی، اننا. یہ قرآن بڑا بڑا ہے، بڑا بڑا ہے قرآن. انا اعطیناک، یہ اس کی دو شکلیں آتی ہے، کبھی اننا کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ تین نون کو بسا اوقات ایک نون کو بیچ سے سکپ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں انا. یہ انا اصل میں اننا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا اعطیناک الکوثر، یہ سارے انا ہے. تو یہ اس کے ساتھ یہ سارے ملتے ہیں. ان کے ساتھ بھی انہو، انہما، انہم، انہما، ان دونوں کے معنی ہوتے ہیں بے شک، یقیناً، تحقیق، جو بھی آپ ترجمہ کریں. تو انہو بے شک وہ، انہما بے شک وہ دونوں، انہم بے شک وہ سب، انہا بے شک وہ یعنی مؤنث، انکا بے شک آپ، تو، انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو یعنی اللہ تبارک علی کل شیء قدیر. اسی طرح انی بے شک میں، اننا بے شک ہم، انا انا. اچھا معنی دونوں کا انا انا کی میننگ ایک ہے، انا سٹارٹ میں آتا ہے، انا بیچ میں آتا ہے.
ان جملے کے سٹارٹ میں آتا ہے اور ان یہ جملے کے بیچ میں آتا ہے. اس کے بعد یہ کأن ہے، کأنہو، کأنہما، کأنہم. اگر مطلب ہے زیادہ زور سے نہ بھی پڑھے تو اگر منہ سے بندہ بول لینا تو اس سے جو تھوڑا سا ذہن میں بھی آ جاتا ہے، توجہ زیادہ ہو جاتی ہے. کأنہو، کأنہما، کأنہم، کأنہا، کأنہما، کأنہن، کأنہن الیاقوت والمرجان. کأنہو، یہ قرآن میں ہی ہے سارے. کأنہو گویا کہ یہ تو وہی ہے. تو یہ کأن کے معنی ہے گویا. یہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. پھر آگے ہے کأنہن الیاقوت والمرجان. گویا کہ وہ تو ہن وہ ساری چیزیں یاقوت اور مرجان ہے. اب دیکھو یہ کأنہو کے ساتھ کأنی، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا کأنک اسد، کأنک اسد گویا کہ آپ شیر ہے. کأنک اسد گویا کہ آپ کیا ہے؟ شیر ہے. تو یہ گویا. اچھا لیکنہو، لیکنہما، لیکنہم، لیکنہا، لیکنہما، لیکنہن، لیکنک، لیکنکما، لیکنکم، لیکنکی، لیکنکما، لیکنکن، لیکننی، لیکننا، لیکننا، لیکننی، لیکننا، لیکننا دونوں استعمال ہوتا ہے. لیکننی بھی ہوتا ہے، لیکننی بھی ہوتا ہے. کبھی تین نون ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی تو ہو جاتی ہے، بندے کو سمجھ آ جاتی ہے جب اتنی عربی کے ساتھ مناسبت ہو، وہ ایک نون عربی والے اسکپ کر دیتے ہیں. تو یہ لیکننا، لیکننا کے معنی لیکن. پیچھے کوئی بات چل رہی ہے اور آگے پچھلی والی بات سے جو ہے نا وہ پٹری چینج کرنے کے لیے لیکننا بولا جاتا ہے. لیتا، کاش. لیتا ہو، لیتا ہوما، لیتا ہوم، لیتا ہا. یا آپ اگر مطلب ہے زور سے بے شک نہ بولے، تھوڑا سا منہ سے نکالے. جب آپ یہ سارے کر دیں گے نا تو یہ آپ کو ایک ایک کر کے یاد ہو جائیں گے سارے. پھر آپ جس لفظ کے ساتھ لگائیں گے یعنی یہ جو پروناؤن ہے یہ یاد ہو جائیں گے. لیتا ہا، لیتا ہوما، لیتا ہن، لیتا کا، لیتا کوما، لیتا کم، لیتا کی، لیتا کوما، لیتا کن، لیتا نی، لیتا نا. یا لیتنی کنتو، کاش نی میں، کاش نی میں، کنتو ہوتا ترابن مٹی. یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. قرآن کی آیت ہے. یا لیتنا، اے لیتا کاش نہ ہم اطعنا اللہ اطاعت کرتے اللہ کے، و اطعنا الرسول. یا لیتنی، اے کاش نی میں، لم اتخذ نہ بناتا، فلانا فلاں کو، خلیلا اپنا جگری دوست. اس کی جو ہے نا اٹک بیٹک نے مجھے کیا کر دیا؟ برباد کر دیا. تو یہ لیتا کاش، اس کے ساتھ بھی آتا ہے لیتا ہو، لیتا ہما، لیتا ہم اور لیتنی. لعل شاید، لعلکم، لعلہ، لعلہما، لعلہم، لعلک، لعلہا، لعلہما، لعلہن، لعلک، لعلکما، لعلکم، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلنی، لعلنا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون ہے نا جی. جی لعلی، لعلی بھی ہے، لعلنی بھی استعمال ہوتا ہے، لعلی بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں استعمال ہوتے ہیں
اور دونوں میں بہرحال جو بھی ہے، قرآن میں لعلی بھی ہے، لعلک، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید آپ باخع النفس کا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، علی آثارہم، ان لوگوں کے پیچھے۔ اب یہ لعل شاید، اچھا تو لیت کاش اور لعل کیا ہے؟ شاید۔ اب یہ عربی والے کہتے ہیں نا اس کا، یہ جو کاش ہے یہ آرزو ہے، آرزو، اور یہ شاید کیا ہے؟ امید ہے۔ یہ آرزو ہے اور یہ امید ہے۔ اب یہ آرزو اور امید میں کیا فرق ہے؟ عربی والے اس کی مثال دیتے بڑی اچھی ساری، ہم وہ جب چھوٹے تھے، ہم پہلے سال میں عربی جب پڑھتے تھے تو وہ کہتے ہیں لیتا کی مثال، مطلب یہ کہنا کہ لیتا شباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے، اس کی آرزو تو جائز ہے، لیکن لعل شباب یعود، امید ہے کہ جوانی لوٹ آئے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اب لیت الشباب یعود یعنی اس کی بندہ آرزو تو کر سکتا ہے، لعل شباب یعود کہ بھائی جنا کاش کی جوانی لوٹ آئے، یہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن لعل شباب یعود کہ امید ہے کہ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی امید اور جو نا تمنا اور ترجی میں کیا فرق ہے، یہ تمنا ہے، یہ ترجی ہے، تو امید ہے کہ جوانی لوٹ آئے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو خواہش تو بندہ کسی بھی چیز کی کر سکتا ہے، تو یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش نہیں ہے۔ امید کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہونے کا چانسز ہو، امکان ہو، تو یہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے جس کے ہونے کے امکان ہے یا نہیں، دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن لعل اس کے لیے یوز ہوتا ہے جس کا ہونا مطلب ہے اس کے چانسز ہو، جس کے ہونے کے چانسز نہ ہو اس کے لیے یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ تھوڑی سی سمجھ آئی ہے؟ اب دیکھو ادھر سے یہ کیسے ایک ہی پروناؤنز یوز ہوتے ہیں اور اس کا، اچھا پھر آپ اس کو مثلا یوز کرتے ہیں کس کے ساتھ، یعنی ناؤنس کے ساتھ، ناؤن کے ساتھ۔ اچھا عبد والا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ عبدہ کے بعد عبدہما کہنا تھوڑا سا لکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عبدہ، اب دیکھو نا بعض جو نا پورے صیغے تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن پورے صیغے کا استعمال ممکن نہیں ہوتا۔ مثلا عبدہ یعنی اللہ کا بندہ، لیکن عبدہما وہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ یعنی گرامر کے اعتبار سے تو اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے بچے کو سمجھانے کے لیے، اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے، اگر آپ وہ کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ حقیقت میں وہ لفظ آئے گا نہیں، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا میں چینج کرتا ہوں۔ یہ اب دیکھو رسول ہے، اس کے ساتھ ملا رسول ہو۔ اچھا ایک بات میں بھول گیا ہوں ادھر سمجھانا، وہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کلمہ توحید میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نماز میں ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ چیز ہے۔ میں نے بتایا انا کے بعد جو اسم آتا ہے پہلا والا اس پہ زبر آتا ہے، دوسرے والے پہ پیش آتا ہے، اور محمد الرسول اللہ وہ مبتدا خبر ہے، وہاں انا نہیں ہے، اور مبتدا خبر مسند الیہ۔ یہ اب تو پڑھتے ہیں، ہمارے زمانے میں گرامر اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ان بچوں کو گرامر کی 9th 10th میں تو اتنی گرامر ڈالی ہوئی ہے، یعنی یقین کرو جو یہ میں تو خوش ہوں اس گرامر سے۔ اگر بچوں کو یہ جو اردو کی گرامر اس وقت 9th 10th میں ڈالی ہوئی ہے نا، اگر یہ اردو گرامر بھی صحیح پڑھائے نا اور کوئی پڑھانے والا صحیح ہو تو یقین کرو عربی آدھی اس کی کیا ہو جاتی ہے حل۔ وہاں مسند ہے، مسند الیہ ہے، اب مسند الیہ پہلے مبتدا ہے، خبر ہے، پھر مضاف الیہ ہے، پھر جو آپ کے جو نا اس کے ہیں زبان کے جو اسلوب ہے، مثلا کنایا ہے، مجاز ہے، حقیقت ہے، استعارہ ہے، ساری استعارات، یہ ساری چیزیں انہوں نے یعنی علم بدیع، علم بیان، یہ ساری انہوں نے اس میں ڈال دی ہے 9th اور 10th کے نصاب میں۔ بچوں کے لیے ہے تو تھوڑی سی مشکل، لیکن اگر یہ سٹارٹ سے کرتے رہے نا، یہ اردو والا جو نصاب اس وقت انہوں نے ڈالا ہے، اگر یہ گرامر والا حصہ، تو یقین کرو یہ
قرآن کا یا جو ہے نا عربی والا، کیونکہ عربی اور اردو کا جو گرامر ہے نا ان کی بڑی ساری چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہے، جیسے یہ مضاف مضاف الیہ ان کا سیم ہے جو ہے نا، اسی طرح آپ کے مسند مسند الیہ ان کا سیم ہے، جن کا ابھی مطلب ہے کہیں ٹیچنگ سے ہو تعلق تو ان کو پتہ ہوگا کہ بھئی یہ آج کل اس میں بڑی مشکل ساری چیزیں ڈالی ہے۔ تو محمد الرسول اللہ، محمد یہ مسند الیہ ہے، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اور رسول اللہ یہ مسند ہے، یعنی اس کی نسبت کی جا رہی ہے۔ مسند مسند الیہ یہ پورا بنتا ہے جملہ، جس کو دوسرے آسان الفاظ میں جو ہے نا مبتدا اور خبر بھی کہتے ہیں، اس کو محکوم علیہ اور محکوم بہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو ان محمدن، تو یہ ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے جو میں نے کہا، یہ اگلے کو محمدن کو کیا دے گا؟ زبر دے گا، اور رسول اللہ کو کیا دے گا؟ پیش دے گا، اس لیے وہاں پر جو ہے نا یہ فرق پڑتا ہے۔ اب رسولہ کے ساتھ آپ پڑھ لیں تو رسولہ، رسولہما، رسولہم، رسولہا، رسولہما، رسولہن، رسولک، رسولکما، رسولکم، رسولکی، رسولکما، رسولکن، رسولی، رسولنا، رسولی، رسولنا۔ اب یہ میں وہ رات جب تراویح میں کھڑا تھا تو مجھے ذہن، آپ لوگوں کا پتہ نہیں ذہن گیا ہوگا نا، آج تھوڑا سا اس پہ بھی جب بندہ پڑھ رہا ہو نا تو دیکھنا یہ پروناؤن ہر آیت میں 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4، ہر آیت میں قرآن اگر پڑھ رہے ہو نا آپ تو آپ ان پروناؤن پہ تھوڑا سا غور کریں اور پیچھے دیکھ لیں کہ بھئی یہ اس کے ساتھ ہے، ناؤن کے ساتھ ہے یا ورب کے ساتھ ہے یا جو ہے نا حرف کے ساتھ ہے۔ اب جیسے حرف، یہ تو اسم کی مثال ہو گئی، اب حرف کے ساتھ اب دیکھو یہ بہی بہما بہم، بہا بہما بہن، بکا بکما بکم، بکی بکما بکن، بی بنا، بی بنا۔ اسی طرح جو ہے نا بی کے معنی ہوتے ہیں کے ساتھ، بھی ہی اس کے ساتھ، اسی طرح لام کے ساتھ ہوتا ہے لہو لہما، قرآن بڑا بڑا ہے، لہو لہما لکم دینکم۔ اب دیکھو لا کم دینو کم، اب دیکھو لا ادھر حرف کے ساتھ لگا ہوا ہے اور دین کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے دونوں۔ اسی طرح لیا دینے، اب دیکھو یہ لیا یہ ہے تو لی ہے، یہ ہے لی، لیکن جب آپ اس کو لی دینی پڑھتے ہیں نا تو وہ جو تسلسل باقی نہیں رہتا، تو یا کے اوپر یہ زبر آتا ہے لیا دین، لیا دینی ہے یا دین ہے؟ ہاں لکم دینکم ولیہ دین ہے، دینی نہیں ہے؟ ہاں نہیں، دال کے ساتھ یا نہیں ہے؟ ہاں لکم دینکم ولیہ، نون ساکن ہے، نون ساکن نہیں ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، نون کے نیچے زہر ہے، یہ ہے یہ جو یہ ہے نا یہ وقف کی وجہ سے حذف ہوا ہے، اور یہ زہر اس پر دلالت کر رہا ہے کہ ادھر یا ہے، ورنہ ادھر یا کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ ادھر یا آ جائے، یعنی یا والی کوئی جگہ، زہر والی زہر والی کوئی جگہ نہیں ہے کہ اب اس پہ زہر آ جائے، اس پہ پیش ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں ہے دی نو، اور یہ ہے اصل میں، یہ اس کا نون کا جو پیش ہے یہ گیا تو ادھر زیر آیا، یہ زیر ادھر آیا، یہ دینی ہو گیا، تو جب یہ زیر ادھر آ گیا یا کا تو یا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھو قرآن میں یہ اس کے نیچے زیر ہوگا، یہ ولیہ دینی ہے، ورنہ جملہ پورا نہیں ہوتا، ولیہ دینی اور میرے لیے میرا دین۔
ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے نیچے؟ یہ میرا کدھر سے آیا؟ اگر ولی دین ہے تو یہ میرا کدھر سے آیا؟ یہ میرا یہ زہر بتاتا ہے، یہ میرا یہ زہر بتاتا ہے یہ جو ہے نا. اور قرآن میں اس طرح ایک جگہ نہیں ہے. ابھی میں مثالیں دوں گا پھر آپ اور کنفیوز ہو جائیں گے. چلو چھوڑ دیں. لکم دینکم ولی دینی، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اب دیکھو اسی میں یہ لام حرف کے ساتھ اور دین ادھر اس کے ساتھ. یہ نیا سبق تو ہوا ہی نہیں، اسی سبق ہلکا سا، زیادہ نہیں، مختصراً. یہ کل کا سبق ہے. امید ہے اللہ سے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ جو کل ہم نے پڑھے ہیں نا، یہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، اور کا، کما، کوم، اور کے، کوما، اور کننا، اور یہ اور نا. یہی پڑھے نا. اچھا، اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ضمیر ہے متصل. ضمیر ہے کیا؟ متصل. اچھا، یہ والے ضمائر یہ کبھی منفصل آتے ہیں. یہ کبھی کیا آتے ہیں؟ منفصل. یعنی اپنے جو ورب ہے، ورب سے اس کو ہٹا دیتے ہیں. اچھا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے، ہو کے معنی ہے اس کا، ہو کا معنی ہے اس کا. لیکن جب اس کو ہٹا دیتے ہیں نا تو پھر معنی ہوتا ہے اسی کا. اسی کا. اس کا اور اسی کا میں فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس ہی کا، اس کا مطلب ہے کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اسی طرح کا مطلب ہے تیرا، لیکن جب اس کو ہٹا دے اس سے تو اس کا مطلب ہوگا تیرا ہی. اچھا، ہٹانے کے لیے ہمیں یہ اس کو کیسے ہٹائے؟ ہٹانے کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کے شروع میں لفظ ایا لگاتے ہیں. لگائیں؟ نہیں آپ وہ بات ہے، یہ ادھر لگائیں. ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاہا، ایاہما، ایاہم، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنہ، یا. یہ نہیں آئے گا کیونکہ الف کے بعد زیر نہیں آئے گی. ایا، ایا نا، ایا، ایا نا. اس کے معنی ہوتے ہیں ایا مجھ ہی سے، ایا نا ہم ہی سے، ایا کا تجھ ہی سے، تیری ہی، ایا کما تم دونوں ہی سے، تم دونوں کی. اب جیسے ایاکا نعبد، ایاکا نعبد، ہم کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت. اچھا، یہ پھر یہ دیکھو نا، یہ نعبد. اچھا، یہ کا اگر ہے نا تو یہ ادھر لگے گا. کا اگر ہے یہ ادھر لگے گا، اور اگر یہ ایا اس کے ساتھ لگے پھر یہ ادھر نہیں لگے گا، یہ ادھر لگے گا. اب دیکھو نا، آپ میں 3-4 مثالیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آپ کے سامنے ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ایایا فرحبون، فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو. ایایا فَاعْبُدُونَ، اور مجھ ہی سے میری ہی کیا کرو؟ عبادت کرو. اچھا، یہ ادھر جو جتنے میں نے یہ صیغے پڑھے ہیں نا، یہ سارے امر کے صیغے ہیں. امر کے صیغے میں نون نہیں ہوتا اینڈ پہ، یہ ادھر نون ہے سب میں.
ان سب نونوں کے نیچے دیکھو زیر ہوگا، یہ بھی نی ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لے، یہ جتنے بھی نون ہیں نا یہ سارے کیا ہے؟ یہ نی والے نون ہیں، ان سب کے نیچے زیر ہوگا، کیونکہ امر کے صیغے کے بعد نون اعرابی والا نون وہ چلا جاتا ہے۔ ایایا فتقو نے، ایایا فرہبو نے، ایایا فعبدو نے، یہ ہے۔ آپ قرآن کا بھی دیکھ لینا جب موقع ملے۔ بہرحال یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اب قرآن میں بہت جگہ، یعنی اتنا تو نہیں ہے جتنا وہ ہما ہم ہے، لیکن ہے جہاں پر تخصیص کا معنی مقصود ہے۔ تو ایک تو اس کی شکل یوں کر دی ہے، ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن، ایاک ایاکما ایاکم ایاک ایاکما ایاکن ایایا ایانا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر سے اٹھا کے اب پتہ چلا ہمیں کہ بھائی ایاک نعبدو، یہ جو ہم ہی کا ترجمہ کرتے ہیں نا یہ اس پورے پروسیس کا کرتے ہیں، ورنہ تو بظاہر تو ایاک تم، تجھ، اور نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہی کدھر سے کرتے ہیں؟ ایاک نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایایا فاعبدون، میری ہی پس عبادت کرو، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے تم کیا کرو؟ ڈرو۔ اور جناب فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، وہاں پر بھی ڈر ہی کے معنی ہے، مجھ ہی سے تم ڈرو۔ تو یہ جناب ضمیر یہ سارے مل کے یہی بنتا ہے اس کا۔ تو یہ آپ کے ضمائر وہ ہے کہ جو شکل تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ پہلے اٹیچ ہوتے تھے اور اب وہ ڈیٹیچ ہو گئے ہیں، یعنی وہ اس سے ہٹ کے اور ایک نیا معنی حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک تو اس کو الگ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اییا کا لفظ لگایا جاتا ہے، اور الگ کرنے کی صورت یہی ہے کہ آخر سے اٹھا کے اس کو پہلے لا دیتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ آج بھی سبق جی پہلی دفعہ جی اییا لازمی ہے آنا، جب یہ اس سے پہلے آئے گا اس میں آئے گا، اییا کا آنا لازمی ہے، اییا کے بغیر یہ ادھر نہیں ہوگا، اییا کے بغیر یہ ادھر ہی ہوگا اور کا ہوگا۔ جب اییا آئے گا تو پھر ادھر آئے گا۔ اب سمجھ آئیے؟ ہاں، اس لیے تو یہ جو جتنے یہ چینلوں پہ عربی سکھاتے ہیں نا وہ پہلے یہ سکھاتے ہیں، یہ سٹارٹ والا سبق ہے ان کا، کیونکہ یہ والا کام آسان ہے، وہ میں نے پہلے مشکل میں ڈالا پھر آسان کی طرف لایا ہوں تاکہ آخر میں خوشی ہو نا۔ تو نہیں انشاءاللہ آپ کو، مجھے امید ہے آپ کو اچھا خاصا سمجھ آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دریا میں سمندر کے بیچ میں پھینکنا ہمارا کام ہے، باقی تیرنا آپ کا کام ہے۔ ہم نے جتنا تھا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ابھی ہے ہمارے، تو ابھی آدھا کورس ہوا ہے نا، آج 13واں دن ہے، آج تو آدھا کورس ہوا، آدھا تو ہمارا باقی ہے، ہم نے تو 25 کو ختم کرنا ہے، تو آدھا ابھی بھی ہمارے پاس باقی ہے۔ انشاءاللہ اس آدھے میں ہم بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔